اسپیکر صاحبہ، میں آج اس ایوان میں صرف اپوزیشن کے رکن کے طور پر نہیں بلکہ ان لاکھوں عوام کی آواز بن کر کھڑی ہوں جن کے گھروں میں بجٹ کی تقریریں نہیں بلکہ مہنگائی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ جناب اسپیکر، جن کے لیے اعداد اور شمار کی چمک سے زیادہ اہم اپنے بچوں کی فیس، دوائی، روزگار، عزت، امن اور 2 وقت کی روٹی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اگر اس بجٹ کی بات کریں تو یہ بجٹ محض صرف 1 سال کی ریفلیکشن نہیں ہے۔ ہم اس بجٹ کو 13 ایئر ریفلیکشن پروسیس دیکھیں گے، کیونکہ ایک حکومت کے پاس اگر 13 سال کا ایک طویل عرصہ گزرے اور اس میں بھی ان کے پاس جواز ہو کہ ہمارے پاس بجٹ کم تھا، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہم پچھلی حکومت قصوروار ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے وہ اپنی کارکردگی کو چھپا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، before coming to the facts and figures, I would like to ask a few questions. Will this budget create jobs for our youth? Yes or no? Obviously no. Will it bring real relief to an ordinary families? Will the people actually feel the impact of this budget in their daily lives? Because these are the questions that truly matter. Honorable Speaker, I know emotions are important, but facts are equally important. Let us now look at the actual figure of this budget and see whether they truly reflect the need of our people. Yes or no? Janab Speaker, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ریڈنگ بند کریں، میرے خیال سے اسپیچ کریں۔ یہ جو چیز آپ جناب اسپیکر، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں کہ فیکٹس کو میں اپنے مشین میں بٹھاؤں گی، obviously میں دیکھ کے ہی کروں گی۔ تو ہم نے آپ کی بجٹ کی اسپیچ کو تفصیل سے سنا ہے، آپ بھی آرام سے بیٹھے اور تفصیل سے سنیں۔ یہ بیچ میں ٹونٹ کرنا، ڈی گریڈ کرنا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ایمن صاحبہ، جناب اسپیکر میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، میرا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اور کچھ آتا تو نہیں ہے، بس ڈی گریڈ کرنا آتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ بات کریں، کوئی بات نہیں، آپ کریں۔ جناب اسپیکر، ان کو ڈی گریڈ کرنے کے علاوہ کچھ اور آتا نہیں ہے، تو انہیں کہے کہ ذرا خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ اور بجٹ ہم نے کل بہت تفصیل سے سنا ہے، آج یہ ہمیں سنیں کہ ان لوگوں کے کیا کیا کارنامے ہیں 13 سالوں میں۔ چلے آپ بات کریں نا، سن رہے ہیں سارے بڑے تسلی کے ساتھ آپ کو سن رہے ہیں یہ لوگ۔ ٹھیک ہے جناب اسپیکر صاحب، جب میں سی ایم صاحب کو کل سن رہی تھی اور یہاں پہ بیٹھا ہر شخص سی ایم صاحب کو جب سن رہا تھا تو ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم کسی ڈیلوژنل ورلڈ میں ہیں اور پی کے حکومت کو قارون کا خزانہ مل گیا ہے۔ ایسے پروجیکٹس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں، ایسے پروجیکٹس ہمیں دکھائی دیے ہیں کہ میں تو حیران ہو گئی تھی کہ کچھ چند منٹس بعد یا کچھ چند ٹائم بعد کے پی کے کی قسمت ہی بدلنے والی ہے۔ مگر پھر ایک چیز میرے دماغ میں آئی کہ اعداد و شمار اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے، وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، اور اعداد اور شمار نے اور آپ کے گورنمنٹ ڈاکومنٹس نے آپ لوگوں کی جو بجٹ تھی اس کی ریئلٹی سب کے سامنے کھول دی ہے۔ جناب اسپیکر، جب میں ریونیو اور ریسٹ کی طرف میں نے ڈیٹیل اور اس پہ میں نے انالیسس کیا تو ایک کوشچن میرے دماغ میں آیا یہ فسکل اٹانومی ہے یا فسکل ڈیپینڈنس ہے؟ ہماری جتنی بھی ہم لوگ اگر اس چیز پہ فوکس کریں تو ہمارے پاس ہمارا ٹوٹل 2122 ارب جو ہے وصولات ہیں، ٹھیک ہے، ہماری اپنا جو ہے 8.2% ہمارے پاس اپنی آمدن ہے، تو کیا ہم نے باقی چیزیں ہم نے ڈیپینڈنٹ رہنا ہے؟ تو یہی سوال میرا پھر ہے مزمل صاحب سے کہ کیا یہ فسکل اٹانومی ہے یا فسکل ڈیپینڈنس ہے؟ کیا ہم لوگوں نے پوری زندگی 13 سال ایک حکومت کے گزارنے کے باوجود بھی ہم لوگوں نے فسکل ڈیپینڈنسی پہ گزارنی ہے؟ جناب اسپیکر، ایک اور اہم پوائنٹ، خسارے ڈیفیسٹ کی بات کروں گی، میں خسارے کی بات کروں گی۔ جناب اسپیکر، پہلے تو وہ مجھے باتیں سنا رہے تھے کہ آپ یہ کریں وہ کریں، ابھی خود گپے لگا رہے ہیں، ان کو کہیں سنیں تو ذرا کچھ سیکھیں۔ آپ کنٹینیو رکھیں، آپ کے پاس صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ وہ ان کا ٹائم میں لوں گی۔ ہاں جی، اسپیکر صاحبہ، پلیز۔ اسپیکر صاحبہ، ڈیفیسٹ کی بات کی ہے اور ڈیفیسٹ اعداد و شمار سے ہمیں یہ شو ہوا ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ ڈیفیسٹ کی طرف جا رہا ہے، پر پراپر حکمت عملی ہے کہ اس ڈیفیسٹ کو کیسے ختم کرنا ہے وہ بجٹ میں کہیں نظر نہیں آئی، تو وہ عوام کے سامنے رکھے کہ ہم نے اس کو کیسا پورا کرنا ہے۔ کیا ہم نے عوام سے دوبارہ سے ٹیکسز کا وہ شروع کرنا ہے، سلسلہ شروع کرنا ہے؟ اس چیز پہ بھی فوکس کریں۔ جناب اسپیکر، چونکہ میں یوتھ
ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں اپنی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور خیبر پختونخوا کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ہماری سب سے روشن امید، مگر اس بجٹ نے اس امید کے ساتھ کیا کیا، آئے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ حکومت نے نوجوانوں کے لیے کچھ منصوبے ضرور رکھے ہیں، لیکن خود مختاری فراہم کرنے کے بجائے چند محدود سرگرمیوں کے مطلب کھیل کے میدانوں میں منصوبے ایسے رکھے ہیں۔ تو کیا ہمارے صوبے کے نوجوانوں کا مسئلہ صرف کھیل کے میدان ہے؟ کیا روزگار نہیں ہے؟ کیا آئی ٹی اسکلز یا اس طرح کے ہب وغیرہ کا کریٹ ہونا نہیں ہے؟ جناب اسپیکر، بے شک آپ لوگوں نے بلا سود قرضہ دیا ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، تو آپ خود سوچیں کہ ہمارا ایسا صوبہ جہاں پہ ہمارے پاس بے روزگاری کا ریٹ سب سے ہائی ہے، اس پہ آپ مزید قرضہ دیں گے تو وہ قرضہ کیسے پورا کریں گے؟ تو ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم اپنی یوتھ کے لیے ہماری کیا انیشیٹیوز ہیں؟ ہم نے یوتھ کے لیے تو بہت سے پروگرام رکھے ہیں، بہت سی چیزیں رکھی ہیں، بٹ پروگرام محض صرف ایک پیپر کی فارم میں موجود ہے، کیونکہ ہم اگر پریویس ایئر کا انالیسس کریں تو اس میں بھی ہمارے پاس بہت زیادہ یوتھ کے لیے پروگرامس ہیں۔ ہم نے یوتھ کے لیے یہ کیا، کیونکہ آپ لوگوں کا مینیفیسٹو یوتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم نے یوتھ کے لیے یہ کیا، ہم نے یوتھ کے لیے وہ کیا۔ تو پریویس جو جتنے بھی پروگرامس تھے اور پریویس جتنے بھی آپ لوگوں نے بجٹ ایلوکیٹ کیا، اس میں ہمیں کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی۔ تو اتنی موٹی بک جو آپ نے ایک نام دیا ہوا ہے خوشحال سٹیزن بجٹ، آئی گیس، اور خوشحال مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ خوشحالی کس کے لیے ہے؟ کیا حکومت کے منسٹرز کے لیے خوشحالی یا ہماری عوام کے لیے خوشحالی ہے؟ تو جناب اسپیکر، ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ایمن صاحبہ، آپ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں پلیز۔ میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی، چونکہ آپ نے کہا کنکلوڈ پوائنٹس تو بہت زیادہ ہے، بٹ میں کوشش کروں گی کہ اس کو کنکلوڈ کروں۔ ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ اسکولس اویلیبل ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 72 منسٹر کے نام پہ ماڈل اسکول کریٹ کرنے کی کیا تک ہے، کیوں اس میں ایسی کیا خاص بات ہوگی جو پریویس آلریڈی ایگزسٹنگ اسکول ہے اس میں نہیں ہے؟ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ اسکولز ہیں انہی پہ کام کرے۔ جو ڈراپ آؤٹ بچے ہیں ان کو جو آپ نے بجٹ رکھا ہے 5 ارب، اس کو بڑھا کے زیادہ کرے، کیونکہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہمارے صوبے میں سب سے زیادہ ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ جو آپ نے ڈیولپمنٹل بجٹ ایجوکیشن سیکٹر میں دیا ہے وہ انتہائی کم ہے، اس کے مقابلے میں آپ نے ایسا بجٹ رکھا ہے جو کہ سیلریز کا بجٹ ہے، پینشن کا بجٹ ہے، ان ساری چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا۔ تو ہماری اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو ہمارا صوبے، ہمارے بچے آگے کس طرح جائیں گے؟ جناب اسپیکر، میں شکریہ ایمن جلیل صاحبہ۔ میں خواتین کی بھی ریپرزینٹیٹیو ہوں۔ آن کرے ایک صرف 1 منٹ ہے آپ کے پاس، کیونکہ خواتین کو ڈسکس کرے، اس لیے میں آپ کو دے رہی ہوں۔ جناب اسپیکر، میں خواتین کی بھی ریپرزینٹیٹیو ہوں، اور مجھے یہ تو آپ کا ایک پرسنل اوپینین ہے اور یہ آپ کی اپنی پرسنل پالیٹکس ہے۔ یہاں آپ کے بیٹھے کیبنٹ سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یوتھ امپاورمنٹ بہت کم ہے، آپ کی کیبنٹ میں کوئی لیڈی نہیں ہے، تو آپ اوروں کو کیا حقوق دیں گے؟ جناب اسپیکر، فیمیل کے لیے اور وومن کے لیے آپ کا ایک اسپیسیفک بجٹ تھا۔ میں اور چیزوں پہ بات نہیں کروں گی، کیونکہ امپاورمنٹ سکلز یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے ہم نے کرنی ہے، ہم نے اپنی خواتین کو امپاور کرنا ہے۔ بٹ میں یہاں پہ ایک ڈاکٹر مانور کو کوٹ کر کے ایگزامپل دوں گی۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ پریویسلی ہمارے پاس انسیڈنٹ ہوا، تو ہمارے پاس ہمارے KPK کی خواتین کے ساتھ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو کہ اوپنلی نہیں ہیں، فلور پہ نہیں آتے، وہ ڈسکس نہیں کرتے۔ یہاں پہ حکومت کی طرف سے مجھے اس بجٹ میں کوئی ایسا خواتین کے لیے سیفٹی پلان نظر نہیں آیا۔ تو جناب اسپیکر، آپ لوگوں نے بجٹ تو بنایا ہے، بٹ بجٹ کے نام پہ ایک PDF کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو خوبصورت بنا کے اس پہ پرنٹنگ وغیرہ کر کے ہمارے سامنے پریزنٹ کر دی ہے، اس میں تو مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ اور سیکنڈلی، پریویس بجٹ کہ ایسی کون سی چیزیں جو ہمارے پاس ہوئی ہیں جو اس سال ہوں گی، تو اس ساری چیزوں کو بھی کلیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ ایمن جلیل صاحبہ۔ علی ہادی صاحب کا